دوسرا ان بچاروں کی یہ تربیت ہی نہیں کہ یہ کوئی آیت حدیث پیش کر سکے، اس لیے وہ مفتی صاحب سے ہر دوسرے سوال پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نوٹ کر لیں انشاءاللہ میں دیکھ کے بتاؤں گا. سر مجھے بتائیں، ان سے اگر آپ آگے پوچھیں کہ ہاں جی بتائیں مفتی صاحب یہ حدیث جو آپ نے ابو داؤد سے پیش کیا ہے اس میں تو شریک القاضی کی تدلیس ہے، تو اس کی سما کی تصریح کس کتاب میں ہے؟ ہاں، ہم تو دنیا کا کوئی بھی ایشو جو برننگ ایشو کے طور پر ہو اس کی حدیث اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی صحیح سند کہاں پہ ہے، اس کی ضعیف سند کہاں پہ ہے، اس کی سما کی تصریح کہاں پہ ہے، کیونکہ یہ فیلڈ ہے نا یار اس میں. الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، آپ نے انجینئر مرزا صاحب کا یہ بیان سنا، اور اس میں وہ کافی ساری گفتگو کر رہے ہیں کہ میں بڑا عالم ہوں، ہمیں اتنی تحقیق ہے، ہمارا اتنا مطالعہ ہے، ہم نے ٹائم لگایا ہوا ہے. یہ سب آپ نے سن لیا. اب آپ ایک اور بیان انجینئر مرزا صاحب کا ملاحظہ فرمائیں، سنیں. سورہ التوبہ کا آغاز بغیر بسم اللہ کے ہوتا ہے. اس کے حوالے سے مختلف چیزیں عوام کے اندر مشہور ہیں، لیکن جو بات صحیح سند سے ثابت ہے وہ سیدنا علی کا قول ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ، کہ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ سورہ التوبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ سورہ التوبہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ننگی تلوار ہے، مشرکین عرب کے اوپر عذاب کی صورت میں یہ قرآن کی سورہ نازل ہوئی، اور بسم اللہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے، تو بسم اللہ کیسے اس صورت کے سٹارٹ میں ہو سکتی تھی؟ یہ بات بالکل. ناظرین، آپ نے یہ انجینئر مرزا صاحب کا بیان سنا. پہلے کے اندر وہ اپنی علمی حیثیت بتا رہے ہیں کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں، ہمیں تحقیق کے معاملات میں اتنی زیادہ علم ہے. اب یہ جو روایت وہ پڑھ رہے ہیں، سوال بھی ان سے کیا گیا اور وہ یہ جواب دے رہے ہیں، تو اس روایت کی حقیقت دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنی ان کو جرح تعدیل حدیث کے معاملات میں علم ہے. یہ روایت وہ پڑھ رہے ہیں کہ اس کے اندر آپ یہ بلیک کلر کا جو نشان لگا ہوا ہے، محمد بن زکریا بن دینار اور یعقوب بن جعفر بن سلیمان الہاشمی. اچھا، وہ یہ روایت پڑھ رہے ہیں کہ بسم اللہ کے حوالے سے پوچھا گیا کہ بسم اللہ کیوں نہیں ہے سورہ توبہ کے اندر، تو یہ ایک روایت پڑھ رہے ہیں. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ توبہ ہے یہ تو برات ہے، اس میں امان نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے بسم اللہ نازل نہیں کیا گیا. یہ آپ راوی دیکھ لیجئے، محمد بن زکریا بن دینار. اچھا، ایک راوی یہ سمجھ لیجئے، آگے اس کی تھوڑا سا ترجمہ بھی دیکھ لیں آپ، کہ یہ پورا موجود ہے، مستدرک الحاکم کی یہ روایت ہے. اس کا ترجمہ بھی آپ دیکھ لیجئے، اور اس میں وہ الفاظ موجود ہیں کہ کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، امان ہے، جبکہ سورہ برات و جہاد کے احکام کے ساتھ نازل ہوئی، اس میں امان نہیں ہے. یہ روایت المستدرک الحاکم کی آپ وہ پڑھ رہے ہیں انجینئر صاحب. اب آپ آگے دیکھیے کہ یہ جو اس میں ایک راوی ہے یعقوب بن جعفر بن سلیمان ہاشمی، یہ راوی ایک مجہول ہے. یہ مجہول راوی ہے، اس کا کوئی اتہ پتہ نہیں ہے، اس کی نہ تاریخ پیدائش پتہ ہے، نہ ولادت پتہ ہے، نہ وفات پتہ ہے، اور راوی محدثین کو اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے. یہ ایک مجہول راوی ہے. اب آپ آگے دیکھیے کہ محمد بن زکریا بن دینار ایک راوی ہے، جو روایت انہوں نے پڑھی ہے اس کے اندر راوی ہے، یہ ضعیف و کذاب اور جھوٹا راوی ہے. اس پر ابن حجر عسقلانی، امام ابن حجر عسقلانی نے جو ہے اس کی جرح کی ہے لسان والمیزان کتاب کے اندر. انہوں نے کہا وَهُوَ ضعیف، یہ ضعیف ہے. کیا اس راوی کے بارے میں کہ یہ راوی کیا ہے؟ ضعیف ہے. اب آگے دیکھیے امام ذہبی نے، انہوں نے بھی اس حوالے سے یہ بات کی ہے کہ عمر بن مختار اپنے والد سے روایت کرتا ہے، اس کے بارے میں کلام ہے، لیکن اس سے روایت کرنے والا محمد بن زکریا الغلابی ہے جو جھوٹا ہے. یہ امام ذہبی کا بیان ہے. اب آگے دیکھیے امام ابن جوزی، وہ بھی یہ الفاظ کہتے ہیں محمد بن زکریا الغلابی حدیثیں گھڑا کرتا ہے. میں ابن الجوزی کہتا ہوں ظاہر یہی ہے کہ اسے الغلابی نے ہی گھڑا ہے. وہ اس پر کلام کر رہے ہیں کہ یہ روایت گھڑی ہوئی ہے، اور یہ جو محمد بن زکریا ہے یہ حدیثیں گھڑتا تھا، جھوٹا راوی ہے، منکر راوی ہے، ضعیف ہے، یضع الحدیث یعنی من گھڑت روایت بنانے والا. آگے دیکھیں امام دارقطنی، یہ بھی کہتے ہیں محمد بن زکریا بن دینار الغلابی یضع الحدیث، محمد بن زکریا بن دینار غلابی الغلابی حدیثیں گھڑنے والا تھا، حدیثیں گھڑتا تھا. ٹھیک ہے. یہ جو لیکچر ان کے دیے گئے ہیں انجینئر مرزا صاحب کے، یہ قرآن آسان ترجمہ سورۃ توبہ ہے،
1 سے 6 تک 133، اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی ہے اس لیکچر کے اندر، اور یہ جو دوسرا ساتھ میں دیا ہوا ہے سورہ توبہ بسم اللہ کے بغیر، یہ جو ٹریو مسلم کا چینل آیا ہوا ہے اس پہ کتنی ویوز ہیں، 3.3 کے اور ویوز ہیں، لوگ ان کی سنتے بھی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں عقل ہے یا نہیں ہے کہ اس کی اتنی پیروی کر رہے، کہ حالانکہ یہ ضعیف روایتیں پیش کر رہا ہے اور من گھڑت منکر روایات، اور دعویٰ یہ ہے کہ ان کا کہ ہم تو بڑے عالم ہیں، ہمارے پاس بہت علم ہے، لیکن حقیقت کے اندر ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ دیکھیں انجینئر مرزا صاحب اور اس کے طلباء کے لیے ہمارا ایک پیغام ہے، انجینئر مرزا صاحب کو یہ پیغام ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں اور توبہ کریں اللہ سے، اور وہ من گھڑت روایات نہ پیش کیا کریں، اور اتنے بڑے دعوے دار ہیں کہ ہمیں اتنا علم ہے، ہم اتنا علم جانتے ہیں، لیکن اصل میں یہ علم نہیں جانتے۔ اور ان کے جو فالوور ہیں، ان کے جو طلباء ہیں، ان کے لیے بھی ہمارا ایک پیغام ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا خود مطالعہ کریں اور اصلاح کریں اور اللہ سے توبہ کریں کہ ہم ان کی پیروی کرتے رہیں، انجینئر صاحب کی، یہ اصلاح ضروری ہے۔ سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ بھی کریں، کوئی اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، یا اس طرح کے موضوعات پر اگر اور بھی کلپس بنانے ہیں یا آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی موضوع کے اوپر بھی کلپ بنایا جائے تو آپ یہ بھی کمنٹ میں بتائیں، اور اگر اچھا لگے تو یہ آپ آگے شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔